السلام علیکم دوستو، ایک اور ویڈیو کے ساتھ خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، آج کی دنیا میں فضائی جنگ کا میدان بہت تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے۔ جدید سٹیلتھ ٹیکنالوجی، جدید ایئر ڈیفنس سسٹم ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہیں۔ پاکستان ایئر فورس کے پاس اب J-35 جیسا 5ویں نسل کا سٹیلتھ فائٹر جیٹ آنے والا ہے جو چین سے حاصل کیا جا رہا ہے، جبکہ ہمارے ہمسایہ ملک بھارت کے پاس روسی S-400 میزائل سسٹم تعینات ہیں۔ آج اس ویڈیو میں ہم پاکستان کے اس نئے ایئر کرافٹ کو بھارت کے S-400 کے خلاف دیکھیں گے کہ یہ کتنا طاقتور ہے۔ یہ F-17 تھنڈر نے مئی 2025 میں جو S-400 کے ساتھ کیا سو کیا، لیکن یہ نیا ایئر کرافٹ پاکستان ایئر فورس میں شامل ہو رہا ہے۔ اس کی خصوصیات بھی زیادہ ہیں، تو کیا یہ خطے میں S-400 بیٹریز کے سامنے اپنی کارکردگی اس طرح سے دکھا پائے گا کہ جس طرح سے کہا جا رہا ہے؟ یہ ایک بہت ہی دلچسپ موضوع ہے جو مستقبل کی ہوائی طاقت کا نقشہ بدل سکتا ہے۔ دوستو، ویڈیو میں ہم بالکل حق اور سچ کی بات کریں گے۔ صرف پاکستان ایئر فورس کے ایئر کرافٹ کو بڑھا چڑھا کر نہیں بتایا جائے گا، بلکہ حقیقت پر مبنی تجزیہ پیش کیا جائے گا۔ سب سے پہلے J-35 کے بارے میں جانتے ہیں۔ یہ چین کا بنا ہوا لڑاکا طیارہ ہے اور خاص طور پر اس کو بحریہ کے لیے تیار کیا گیا۔ بعد میں اس کا روایتی ویرینٹ بھی تیار کیا گیا جس کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں فروخت کے لیے چین کی جانب سے پیش کیا گیا، اور وہی ایئر کرافٹ پاکستان ایئر فورس حاصل کر رہی ہے۔ دوستو، اس ایئر کرافٹ کی اسپیسیفیکیشن سے متعلق تقریباً وہ تمام دوست ہی جانتے ہیں جو اس ایئر کرافٹ یا پھر پاکستان ایئر فورس میں دلچسپی رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی اس ایئر کرافٹ کا ریڈار کراس سیکشن اس ویڈیو میں دیکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس ویڈیو میں اس ایئر کرافٹ کو ایک ایئر ڈیفنس سسٹم کے خلاف کمپیئر کیا جا رہا ہے۔ چائنی میڈیا کے مطابق اس ایئر کرافٹ کا ریڈار کراس سیکشن اتنا کم ہے کہ ایک انسانی ہاتھ کی ہتھیلی سے بھی چھوٹا ہے، یعنی تقریباً ایک چڑیا جتنا۔ اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ ایک عام ریڈار اسے آسانی سے نہیں پکڑ سکتا۔ اس کی شکل، خاص کوٹنگز اور میٹا مٹیریل ٹیکنالوجی اسے بہت کم نظر آنے والا بناتی ہیں۔ صرف سٹیلتھ صلاحیتیں ہی اس کو ریڈار سے نہیں بچا سکتی۔ ایئر کرافٹ کی رفتار بھی میک 1.8 تک جا سکتی ہے۔ اس کا کمبیٹ ریڈیس تقریباً 1200 کلومیٹر تک کا ہے اور اندرونی ہتھیاروں کے خانوں میں PL-15 اور PL-17 جیسی لمبی رینج کی میزائلیں لے کر جا سکتا ہے۔ یہ سب کچھ اسے دشمن کے علاقے میں گھس کر حملہ کرنے اور واپس نکل آنے کی صلاحیت فراہم کرتا ہے۔ پاکستان کے لیے یہ F-17 تھنڈر اور J-10C کے ساتھ مل کر ایک مضبوط فورس بنائے گا۔ اب بات کرتے ہیں رشین S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم کی۔ یہ ایئر ڈیفنس سسٹم روس سے بھارت نے حاصل کیا ہے اور اسے پاکستان اور چین کی سرحدوں پر تعینات کیا جا رہا ہے۔ اس کی ریڈار رینج بڑی ہو سکتی ہے، 600 کلومیٹر تک بڑے طیاروں کو پکڑ سکتا ہے، اور اس کے 40N6 میزائل 400 کلومیٹر تک جا سکتے ہیں۔ یہ متعدد ٹارگٹس کو ایک ساتھ ٹریک اور انٹرسپٹ کر سکتا ہے۔ بھارت نے اسے مغربی اور شمالی محاذ پر لگایا ہوا ہے، اور حال ہی میں ان ایئر ڈیفنس سسٹمز کی تعیناتی میں بڑی تبدیلیاں کی گئی ہیں اور زیادہ توجہ پاکستان کی طرف کر دی گئی ہے، یعنی چائنیز بارڈر سے ان ایئر ڈیفنس سسٹمز کو ہٹا کر اب پاکستان کے قریب تعینات کیا گیا ہے۔ دوستو، یہ خصوصیات تھیں، لیکن سٹیلتھ طیاروں کے خلاف اس ایئر ڈیفنس سسٹم کی کارکردگی کیا ہوگی؟ خاص طور پر J-35 کے خلاف اگر دیکھیں تو یہ کس صلاحیت کا حامل ہو سکتا ہے؟ یہاں حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی سسٹم 100% ناقابل تسخیر نہیں سمجھا جاتا۔ J-35 جیسے کم RCS والے جیٹس کو S-400 کا بڑا ریڈار شاید دور سے پکڑ نہ پائے،
رپورٹس بتاتی ہیں کہ کم RCS والے ٹارگٹس کے لیے ڈیٹیکشن رینج بہت کم ہو جاتی ہے اور شاید یہ 100 سے 150 کلومیٹر یا اس سے بھی کم ہو۔ ایکس بینڈ اور ایس بینڈ ریڈارز مل کر کام کرتے ہیں، لیکن سٹیلتھ RAM شیپنگ کوٹنگز اور کم انفراریڈ سگنیچرز اسے سٹیلتھ ایئر کرافٹس کو پکڑنے میں مشکل بناتے ہیں۔ تصور کریں ایک ممکنہ منظرنامہ، اگر پاکستان کے J-35 پاکستان بھارت سرحد کے قریب آپریشنز کر رہے ہوں تو S-400 بیٹریاں الرٹ ہوں گی۔ J-35 اپنے ایڈوانس سینسرز AWACS ایئر کرافٹس جیسے کہ KJ-500 کے ساتھ مل کر دشمن کے ریڈار نیٹ ورک کو جیم کر سکتا ہے۔ یہ اسے بائی پاس کر کے اندر گھس سکتے ہیں۔ اس کی لمبی رینج کے ہتھیاروں سے وہ S-400 کی پوزیشنز کو دور سے نشانہ بھی بنا سکتے ہیں، یعنی بغیر خود قریب آئے۔ سٹیلتھ کا فائدہ یہ ہے کہ وہ ریڈار کی نظر سے بچ کر سپریشن آف اینیمی ایئر ڈیفنس مشنز کر سکتا ہے۔ علاقائی منظرنامہ دیکھیں تو بھارت نے اپنے S-400 کو زیادہ تر پاکستان پر فوکسڈ کر رکھا ہے، لیکن J-35 کی آمد سے توازن تبدیل ہوگا۔ پاکستان کے پاس اب 5ویں نسل کی ٹیکنالوجی آ رہی ہے، جبکہ بھارت ابھی 4تھی نسل کے رافیل اور Su-30 پر انحصار کر رہا ہے۔ اگر بھارت مزید S-400 خریدتا ہے تو بھی یہ ایک دوسرے کے خلاف کاؤنٹر ہائٹس بن جائیں گے، یعنی ایئر ڈیفنس سسٹمز کی زیادہ تعداد مطلب ان کے لیے زیادہ بڑا خطرہ، یعنی ان کو زیادہ بڑی تعداد میں پاکستان ٹارگٹ کر سکتا ہے۔ چین اور پاکستان کا تعاون اس میں اہم کردار ادا کرے گا، کیونکہ AWACS ایئر کرافٹس جیسے کہ KJ-500 اور HQ-19 جیسے سسٹم بھی ساتھ آ رہے ہیں جو مجموعی طور پر ایک مضبوط نیٹ ورک بنائیں گے۔ بھارت کے لیے پریشانی کی بات اس لیے بھی ہے کہ یہ تو ایک 5ویں نسل کا لڑاکا طیارہ ہے، جبکہ پاکستان کے JF-17 تھنڈر بلاک 3 نے مئی 2025 میں CM-400 AKG میزائل کے ساتھ اسی ایئر ڈیفنس سسٹم کے ریڈار کو تباہ کیا تھا۔ دوستو، اب حقیقت پسندانہ بات کریں تو جنگ میں ایک اکیلے ایئر کرافٹ کا مقابلہ پورے سسٹم سے نہیں ہو سکتا۔ یہ الیکٹرانک وارفیئر، جیمنگ، ڈرونز، میزائلز اور پائلٹ کی تربیت کا امتزاج ہے۔ J-35 کی سٹیلتھ اسے ابتدائی طور پر فائدہ دے گی، لیکن S-400 کے متعدد ریڈارز اور لمبی رینج کے میزائلز اسے چیلنج کر سکتے ہیں، وہ بھی اس وقت جب یہ ایئر کرافٹ ریڈار پر پکڑا جائے یا زیادہ قریب آ جائے۔ تاہم جدید سٹیلتھ طیارے ایسے سسٹمز کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے ہی بنائے جاتے ہیں۔ دوستو، یہ موازنہ بتاتا ہے کہ پاکستان کی فضائی طاقت میں ایک بڑی ترقی ہو رہی ہے۔ J-35 نہ صرف دفاعی بلکہ جارحانہ صلاحیت بھی بڑھائے گا۔ علاقائی توازن برقرار رکھنے کے لیے یہ بہت اہم ہے۔ مستقبل میں اگر یہ ایئر کرافٹ پاکستان کی فضائیہ میں شامل ہو گئے تو دشمن کو سوچنے پر مجبور کر دیں گے۔ اس ٹیکنالوجی کی ترقی سے ہوائی جنگ اور بھی پیچیدہ ہوگی۔ پائلٹس کی تربیت، مینٹیننس اور انٹیگریشن سب سے اہم ہے۔ پاکستان اس چیلنج سے نپٹنے کے لیے تیار ہے۔ آپ کیا سوچتے ہیں؟ کیا J-35 S-400 کو پیچھے چھوڑ سکتا ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ مزید ایسی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔